السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف، اللہم صل اللہم صلی علی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ اللہ کہ اس مقرب اور محبوب بندے کی محفل سجائے ہوئے ہیں اور ان کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے پورا زمانہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے فیض پا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری مراد پیر پیرا میرے میرا، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم اور آپ، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے غوث اعظم کہا ہے۔ غوث کے معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ غوث یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اعظم کے معنی بڑا، یعنی بڑا، بہت زیادہ مدد کرنے والا۔ اور آپ کا ایک لقب جو ہے دستگیر بھی ہے، ایک لقب غوث اعظم ہے، ایک لقب آپ کا محی الدین بھی ہے۔ محی الدین کے معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ غوث اعظم کے معنی ہوتا ہے بہت بڑا مدد کرنے والا۔ دستگیر معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر سنبھالنے والا، یعنی مدد کرنے والا۔ یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ دیکھیے، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے مقرب بندے اور ولی ہیں۔ ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، محبوب، قریب۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو اپنا محبوب اور اپنا ولی بنا لیتا ہے، پھر اس کے اندر کی جو طاقت اور پاور اور قوت ہے وہ عام انسان کی طرح نہیں رہ جاتی، اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عام بندہ ان کی طاقت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور دیکھیے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، پھر ان کا شان، ان کا عالم اور ان کی قوت و طاقت کیا ہو جاتی ہے۔ اب اگر ان کو غوث اعظم کہا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ اگر انہیں دستگیر کہا جائے، مدد کرنے والا، تو کیا غلط ہوگا؟ حدیث قدسی ہے
حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب سے بیان فرمایا. اگر اللہ کے پیارے رسول فرما دیتے یہ قرآن ہے تو قرآن ہو جاتا، لیکن میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ حدیث قدسی ہے تو یہ حدیث ہو گئی. اور اس حدیث قدسی کا مرتبہ اور حدیثوں کے بنسبت بہت بڑا ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأعطينه وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواہ البخاری. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ، فرائض تو فرائض وہ تو ضروری ہی، نوافل کے ذریعہ یتقرب الیہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. فرض تو ہر صاحب ایمان پر ہے ہی ہے، اور جو درجات ملتے ہیں نا، بلندیاں ملتی ہیں، وہ نوافل پڑھنے سے ملتی ہیں. نوافل پڑھنے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی میرا ولی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا ولی بنا لیتا ہوں، پھر وہ عام بندوں کی طرح نہیں رہ جاتا ہے. پھر اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا پاور کیا ہو جاتا ہے؟ سنیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. ارے بول دیجیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ کان، ناک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے کان میں اپنا خصوصی طاقت اور پاور عطا فرما دیتا ہوں کہ اب وہ صرف سامنے کی بات نہیں سنے گا، یا جو قریب سے پکارے گا اسی کی بات نہیں سنے گا، دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی اسے پکارے گا اسے بھی سن لیا کرے گا. بے شک، سبحان اللہ. بھائی یہی مطلب ہوا نا. اللہ ارشاد فرماتا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. پھر اس کا سننا کوئی محدود نہیں، لمیٹڈ نہیں، اس کی لمٹ نہیں کہ بس سامنے جتنا ہم اور آپ سنتے نہیں. اب اس کے سماعت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں سے بھی کوئی ان کا چاہنے والا پکارتا ہے وہ بیٹھ کر وہیں سماعت کر لیتے ہیں. اگرچہ بغداد شریف میں ہم یہاں پر یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں، میرے غوث یہاں سے بھی سماعت فرما لیتے ہیں. حدیث شریف سے یہ مان. اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ ارشاد فرماتا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کو دیکھتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ خصوصی طاقت اس کی بینائی میں، اس کی آنکھ میں عطا فرما دیتا ہے. اب وہ صرف سامنے بیٹھے ہوئے کو نہیں دیکھے گا، دنیا کے کونے کونے کا مشاہدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. جہاں سے کوئی پکارتا ہے اسی کو دیکھ لیتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم بغداد شریف میں ہے، ہم یہاں سے پکاریں، ہمارا ایمان اور عقیدہ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہمارے غوث ہمیں وہاں سے ملاحظہ فرما رہے بے ہیں. شک، بے شک. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَدْهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
بول دیجیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پر تو ہم کہتے ہیں دستگیر، سنبھالنے والا، پکڑنے والا۔ اسی بنیاد پر تو ہم کہتے ہیں غوث، مدد کرنے والا۔ اور حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کو غوث اعظم کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ بہت مدد کرنے والے ہیں، بہت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں خصوصی طاقت اس کے ہاتھ میں عطا کر دیتا ہوں۔ اب وہ صرف سامنے حاضر چیز کو نہیں پکڑے گا، یا سامنے کوئی گر رہا ہے اسی کو نہیں تھامے گا، دنیا کے کسی بھی کونے سے اسے کوئی مدد کے لیے پکارے گا، اس کا ہاتھ مدد کے لیے وہاں پہنچ جائے گا۔ اس کا ہاتھ مدد کے لیے، چونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب کوئی اگر اس کے ہاتھ کی، اولیاء کے ہاتھ کی طاقت کا انکار کرے گا تو خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ، میں نے پہلے بیان کیا یہ سب کی صفات ہے، یعنی اللہ ارشاد فرماتا میں اس کے پیروں میں وہ طاقت، وہ پاور عطا کر دیتا ہوں، وہ صرف چند قدم نہیں چل کر کے کسی کی مدد کرے گا، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اسے کوئی مدد کے لیے پکارے گا تو میرا ولی وہاں بھی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جو جس سے وہ چلتا ہے۔ چلتا ہے کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی اسے مدد کے لیے پکارتا ہے، میرا ولی وہاں چل کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہے۔ اور آگے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے وہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی فعل مضارع پر لام اور نون دو تاکید کے جمع ہو جائیں تو اس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور اس کی مدد کرتا ہوں، یعنی کوئی شک نہیں رہ جاتا، کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ میں ضرور وہاں جاؤں گا، گویا کہ پورا بالکل عزم مصمم، پختہ ارادہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ میرا ولی، میرا محبوب اگر مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو پھر اس کے سوال کو میں رد نہیں کرتا، میں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اسی لیے تو ہم، چونکہ ہماری زبان اس لائق نہیں، ظاہر سی بات ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، جن کو اپنا ولی بنا لیا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہاتھ باندھ کر حضور آپ اللہ کے مقرب ہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، چونکہ اللہ وعدہ فرما چکا ہے۔ تو ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا غوث المدد ہماری مدد فرمائیے، یا غوث المدد یا غوث اعظم ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے۔ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، سلطان الشہداء حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ اللہ کے مقرب ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، ہماری زبان اس لائق نہیں، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اور واقعی اولیاء کرام اگر نظر کرم ہمارے اور آپ کے اوپر فرما دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ ارشاد فرماتا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر انہوں نے دعا کر دیا تو میں ضرور عطا فرماؤں گا۔ انہوں نے دعا کر دیا تو میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ضرور عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم اگر بزرگان دین کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں، غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر ہم عرضی لگاتے ہیں، اپنا استغاثہ پیش کرتے ہیں، اپنا جو ہے مطلوب پیش کرتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں، تو گویا کہ یہ ہمارا کہنا خلاف شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق ہے، بلکہ شریعت کے مطابق ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ اعتراض اور فتویٰ جڑا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم، کہتے ہیں غوث اعظم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا مدد کرنے والا، بے شک وہ تو ہے ہی ہے اللہ رب العزت۔ ارے اسی کی عطا سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں جسے چاہا اور طاقت عطا فرمایا تو اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں. اللہ کی عطا سے، جیسا کہ حدیث شریف سے ابھی میں نے سنایا، اللہ کی عطا سے، اللہ کے عطا کردہ سے بندے بھی مدد کرتے ہیں، بے شک مدد کرتے ہیں. الحمدللہ. اب اگر ہم غوث اعظم کہیں تو کوئی کہے کہ تم تو شرک کر رہے ہو، ناجائز کر رہے ہو. غوث اعظم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ارے اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو خالق ہے، اسی کے عطا سے سب کچھ ہے، اسی کے عطا سے سب کچھ ہے. اگر اس نے اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیا اور اسے طاقت عطا کر دیا، اسے پاور عطا کر دیا ہے مدد کرنے کی، تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ رب ہے، جو چاہے کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اگر کوئی انکار کرے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، کافر ہو جائے گا. وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ اگر اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن لے کہ میرے بندے بھی میرے مخلوق کی مدد کریں گے میری عطا سے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، بالکل اسلام و شریعت کے مطابق ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث شریف آپ لوگوں کو سنایا. تو میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کل آپ کا فیضان جاری تھا، آپ کا مدد جاری تھا، الحمدللہ آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور آپ خود اس کا اگر عقیدت سے، محبت سے اور دل لگا کر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، کہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کی زبان سے اگر یا غوث المدد، اے غوث اعظم میری مدد کیجئے، الحمدللہ اگر یہ پکاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مدد ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مدد ملے گی. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ دریا پار کر رہے تھے، مسلح بچھایا. اچھا، آپ کی عادت تھی دریا کے اس پار جانا ہوتا، مسلح بچھا دیتے، اس پر آپ بیٹھ جاتے، آرام سے دریا پار ہو جاتے. ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت دریا پار کر رہے ہیں، وہ بھی دریا کے اس کنارے کھڑا اور کہا حضرت ہمارے اوپر بھی کرم کر دیجیے، ہمیں بھی پار کرنا ہے. حضرت دریا پار کر گئے. وہاں سے آواز دی، اچھا تو بھی مسلح بچھا دے اور سوار ہو جا اور یا جنید کہتا ہوا، یا جنید کہتا ہوا چل دے. اچھا، مسلح بچھایا، مسلح پر قدم رکھا، یا جنید کہتے، اس کا مسلح تیرنا شروع کر دیا. وہ بھی دریا پار کر، جب 20 دریا میں پہنچا، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا. کہا اچھا وہ شیخ بھی عجیب ہیں، وہ تو یا اللہ کہتے جا رہے ہیں اور میرے لیے یہ کہہ دیا کہ یا جنید کہو. شیطان وسوسہ ڈالا. تو انہوں نے سوچا نہیں ہٹو، چھوڑو، یا جنید کیوں کہیں، میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. شیخ وہ تو یا اللہ کہتے ہوئے دریا پار کہہ رہے ہیں اور مجھے اپنا نام دے دیا. جو ہی یا اللہ کہنا شروع کیا، ڈوبنے لگا. ایک غوطہ کھایا، چلایا، ارے حضرت بچائیے میں ڈوب رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے یا جنید چھوڑ دیا، آپ جو یا اللہ کہہ رہے ہیں اس کا وظیفہ شروع کر دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ یا جنید فوراً کہنا شروع کر، تو بچے گا نہ ڈوب جائے گا. فوراً یا جنید. پھر یہ وظیفہ شروع کیا اور مسلح تیرنے لگا، بیٹھ کر کے دریا پار کیے. پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے، آپ تو یا اللہ کہتے ہوئے دریا پار کر رہے ہیں اور میں نے جو ہی یا اللہ کہنا شروع کیا فوراً میں ڈوبنے لگا بیچ دریا میں. پھر آپ کا نام پکارا تو پار ہو گیا. حضرت نے فرمایا نالائے، ابھی جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ بے شک، سبحان اللہ. پہلے جنید تک تو پہنچ جا، ابھی جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ تو یہ اولیاء کرام ہمیں اللہ تک پہنچانے کے لیے وسیلہ اور سبب. الحمدللہ ان کے ذریعہ ہم ان کے حیات کو پڑھ کر، ان کے کردار کو پڑھ کر اور ان سے محبت کر کے الحمدللہ اللہ تک پہنچتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، ایک شعر کہا ہے، تیرے غلاموں کا یہ سب جتنے بھی غوث، قطب، ابدال، مجدد جتنے بھی ہیں مدینے والے تاجدار کے سب غلام ہیں، سب غلام ہیں، ہے نا. جس نے جتنا زیادہ مدینے والے تاجدار سے محبت کی اتنا اونچا مرتبہ پایا. امام رسول اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا.
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان سراغ اللہ۔ مانے پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو یہ ایڈریس لے کے چلتا ہے، اولیاء کرام کا ایڈریس لے کے چلتا ہے اور ان کا پتہ لے کر چلتا ہے، تو الحمدللہ یہ اولیاء کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ یہ جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور میں نے الحمدللہ دیکھا ہے جن لوگوں نے اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، دنیا کا کوئی بھی فتنہ ہو اسے راہ حق سے بہکا نہیں پایا ہے اور انشاءاللہ بہکا بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا کرنے کے لیے تلقین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، بے شک اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ چلا۔ اچھا اس میں بھی دیکھیے اکثر مترجمین نے دوسرے بھی مکتب فکر کے یہ کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ۔ اچھا راستہ آپ دیکھ لیں، کیا کوئی ضروری ہے کہ آپ صحیح طور پہ چل بھی لیں؟ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے راستہ دیکھ لیا، گارنٹی نہیں ہے کہ صحیح طور پر چل بھی لیں، خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب بہرائچ کا راستہ جانتے ہیں، دیکھ لیا راستہ، آپ جا رہے ہیں، راستے میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا جب ترجمہ پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دیکھنے اور چلانے میں بہت فرق ہے۔ دیکھ لینا، اب چلنے کی کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، بہن جاتے ہو راستے سے، کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ جب چلائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بہکا نہیں سکتا ہے۔ بے شک۔ امام اہل سنت نے فرمایا، اور لوگوں نے، میں نے بہت ترجمے دیکھے، سب نے کہا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت، واقعی اللہ نے اعلیٰ حضرت ہی بنایا، سب تو حضرت حضرت رہے، آپ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں رہے، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مانے بڑے حضرت، بڑے مولانا صاحب، بڑے حضرت، بڑے مفتی صاحب، یہ مطلب ہوتا ہے چونکہ اپنے دور میں اعلیٰ حضرت، اور اس دور میں بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت سب سے بڑے حضرت ہیں۔ بے شک۔ تو آپ ترجمہ دیکھیے، آپ نے فرمایا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا تاکہ خطرات بھی ختم ہو جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سکھا رہا ہے اس طرح دعا کرو، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَنْعَمَ اللَّهُ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، صالحین پر ہوا، اولیاء پر ہوا، اللہ کا انعام ان پر ہوا ہے۔ اللہ تلقین فرما رہا، ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے، تم دعا کیا کرو تو کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ بے شک سبحان انعام اللہ۔ کس پر ہوا ہے؟ نبیوں پر ہوا ہے۔ انعام کس پر ہوا ہے؟ صدیقین پر ہوا ہے۔ انعام کس پر ہوا ہے؟ شہداء پر ہوا ہے۔ انعام کس پر ہوا ہے؟ اولیاء کرام پر ہوا ہے۔ تو الحمدللہ پھر جو ان کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم غوث و خواجہ اولیاء کرام شہداء اسلام سب سے محبت کرنے والے ہیں، سب کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان کی مبارک تاریخیں آتی ہیں تو الحمدللہ ہم محفل کرتے ہیں، اِصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سنیوں کی قسمت میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی پر قائم رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔